اسرائیل اور یمن کے درمیان ایک غیر اعلانیہ جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ پچھلی ہی ویڈیو میں ہم نے اینڈ پہ سوال کیا تھا کہ اسرائیل کے پاس وہ کیپیبلٹی ہے کہ یمن کے اندر گھس کر ڈائریکٹ سٹرائکس کر سکے یو کے اور یو ایس کی طرح۔ اسرائیل نے وہ کر کے دکھایا ہے اور بہت ہی ڈیڈلی سٹرائکس کی ہیں یمن کی جو حدیدہ پورٹ ہے وہاں پر، اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اسرائیل نے یمن کے اندر گھس کر ڈائریکٹ سٹرائکس کی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس سٹرائکس کی ساری ڈیٹیلز دیکھیں گے اور اس کے کیا امپیکٹ ہو سکتے ہیں اس پورے ریجن میں، حوثیز نے اس کو کس طرح رسپونڈ کیا ہے۔ حوثیز افیلیٹڈ ٹی وی المسیرہ کے مطابق اسرائیل نے ان کی پورٹ سٹی حدیدہ کو نشانہ بنایا ہے اور وہاں پر جو ملٹیپل آئل سٹوریج فیسلٹیز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے پورے علاقے میں ایک شدید آگ بھڑک اٹھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے وہاں پر موجود ایک پاور پلانٹ کو بھی نشانہ بنایا جس سے مزید آگ بھڑک اٹھی۔ اس میں 6 سے زائد اموات کی اطلاعات ملی ہیں، 100 کے قریب لوگ انجرڈ ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کو سویئر برن انجریز ہوئی ہیں۔ حوثیز کے مطابق اسرائیل نے سویلین فیسلٹیز کو بھی نشانہ بنایا، جبکہ اسرائیلی ملٹری کا جواب یہ تھا کہ ہم نے صرف ملٹری انسٹالیشنز کو ہٹ کیا ہے۔ حوثیز نے اعلان کیا کہ ہم اس ڈیڈلی اٹیک کا بدلہ ضرور لیں گے اسرائیل سے۔ یمن کے کچھ جرنلسٹ کے مطابق سنا میں بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ آئل سٹوریج فیسلٹیز کی جانب بڑھ رہے تھے، کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ اس حملے کے بعد آئل کی شارٹیج ہو سکتی ہے، لہٰذا سب لوگ تیل ذخیرہ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو گئے۔ اور کچھ یمنی جرنلسٹ کے مطابق پبلک فیسلٹیز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے۔ اس سے پہلے ہم نے ساری ڈیولپمنٹس کو کور کیا ہوا ہے کہ کس طرح فلسطین پر اسرائیلی اگریشن کے بعد حوثیز نے ریڈ سی میں اسرائیلی باؤنڈ شپس کو نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا اور انہوں نے اسرائیل کو پیغام دیا تھا کہ آپ اپنے جو بروٹل ایکشنز ہیں غزہ میں ان کو ختم کر دیں اور ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچنے دیں۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک ریڈ سی کے اس پورے ٹریڈ روٹ کو حوثیز نے کافی حد تک ڈسٹرب کیا تھا اور وہ اس میں کامیابی ہوئے تھے۔ بدلے میں ان پر ایئر سٹرائکس بھی ہوئی تھیں، لیکن انہوں نے اپنی کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں اور پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے میڈیٹرینین سی کی طرف سے بھی حملہ کیا ہے اسرائیل پر۔ اسرائیل کی حائفہ پورٹس پر بھی حملے کی اطلاعات آئی تھی پہلے، اور تیل اویو شہر پر ابھی ریسنٹلی حملہ ہوا تھا حوثیز کے ڈرون اٹیکس کے نتیجے میں۔ اور اس کے بعد ہم نے یہی پاسبلٹی ڈسکس کی تھی کہ کیا اسرائیل یو کے اور یو ایس کی طرح یمن کے اندر گھس کر ڈائریکٹ ایئر سٹرائکس کر سکتا ہے۔ اسرائیل نے ابھی وہ کر کے دکھایا ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ حوثیز اور اسرائیل کے درمیان یہ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کا آغاز ہے، اور بہت سے اینالسٹ اس بات سے ڈر رہے ہیں، اس بات کا خدشہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ جنگ اب مزید پھیلے گی اس پورے ریجن میں۔ ان دونوں ممالک کے درمیان 2000 کلومیٹرز کا فاصلہ ہے، بیچ میں سعودی عرب اور جارڈن آتے ہیں اور سمندری رستہ ریڈ سی کے ذریعے جاتا ہے۔ یہ بہت لمبا رستہ ہے، بہت دور ہیں یہ دونوں ملک ایک دوسرے سے۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ غزہ سے شروع ہونے والا مسئلہ اب کہاں تک پھیل گیا ہے۔ یہ 7 اکتوبر کے بعد یہ کئی ہزار کلومیٹرز تک یہ جنگ اب ایکسپینڈ کر گئی ہے، اور اسرائیل جو اپنے بارڈر کے آس پاس کے ممالک میں موجود گروپوں سے لڑ رہا تھا جیسے حزب اللہ یا اسلامک ریزسٹنس گروپس، اب اس کی لڑائی حوثی سے بھی شروع ہو چکی ہے جو کہ اسرائیل کے بارڈر سے بہت دور ہیں۔ تو اسی لیے ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سیریس ایسکیلیشن ہے کہ پہلے حوثیز کے ڈرونز کا اسرائیلی ایئر سپیس کو پینیٹریٹ کرنا اور جواباً اسرائیل کا ڈائریکٹ حملہ کرنا یمن کے اندر، کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ پورا ویسٹرن کیمپ کے یمن کے جو حوثیز ہیں ان کو ایران سپورٹ کرتا ہے۔ حوثیز کے اسپوکس پرسن نے تو اس کو ایک اوپن وار کہہ دیا ہے، یعنی کھلی جنگ انہوں نے کہہ دیا کہ اسرائیل کے ساتھ اب ہماری شروع ہو چکی ہے۔ پہلے انڈائریکٹ حملے ہو رہے تھے، اب اوپن وار کا آغاز ہے، اور اسرائیل نے صرف 2 دن بعد ہی حوثیز کے اس ڈرون اٹیک کو رسپونڈ کیا ہے جس نے تیل اویو میں ایک بندے کو مارا تھا۔ اب اسرائیل کا یہاں پر کیا موقف ہے؟ بنجمن نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ حدیدہ پورٹ کو نشانہ بنانا ہمارے لیے بہت ضروری تھا، کیونکہ یہی وہ پورٹ ہے جس کو ایران استعمال کرتا ہے حوثیز کو اسلحہ پرووائڈ کرتے ہوئے۔ ان کے مطابق سارا اسلحہ یمن میں یہاں سے ہی آتا ہے، لہٰذا اس پورٹ کو ڈسٹرائے کرنا ہمارا آبجیکٹو تھا اور ہم نے سکسیسفلی اس کو اچیو کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کوئی انوسینٹ پورٹ نہیں تھی، یہ جنگی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ اور اسرائیلی پرائم منسٹر کا یہ بھی کہنا تھا کہ اتنا دور ہونے کے باوجود ہم نے اس حملے کو رسپونڈ کیا ہے،
اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل کے دشمن جہاں بھی ہوں گے اس دنیا میں ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں کہ جہاں پر اسرائیل کے دشمن بیٹھے ہوں اور وہاں پر ہمارا بازو نہ پہنچ سکے، ہماری ریچ ہر جگہ پر ہے۔ اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسرائیل گاہے بگاہے اپنے دشمنوں کو ٹارگٹ کرتا رہتا ہے۔ لیبنان میں اس نے حزب اللہ کے ٹاپ کمانڈرز کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اسلامک ریزسٹنس گروپس کے لوگوں کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں سیریا اور عراق کے اندر، اور حماس کا ہمیں پتہ ہے جو ان کی جنگ جاری ہے غزہ میں۔ تو اس سے پہلے ڈیفنس آفیشلز کا یہ خیال تھا کہ چونکہ وہ اسرائیل کی رینج میں تھے یہ سارے کنٹریز، اس لیے اسرائیل ایزیلی ٹارگٹ کر لیتا تھا۔ یہ 2000 کلومیٹرز دور بیٹھے ہیں یمن کے جو حوثیز ہیں، ان پر اس نے حملہ کیا ہے اور ایک سخت پیغام دیا ہے۔ کیونکہ پہلے تو اسرائیل کا کام یہ امریکن فورسز کر رہی تھی نا، سینٹ کام جو حملے کر رہی تھی یمن کے اندر، اب اسرائیل نے خود گھس کر حملہ کیا ہے، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اب چونکہ ان کا میزائل پہلی دفعہ ہمارے ملک میں پہنچا ہے تو رسپونڈ کرنا بہت ضروری تھا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلے کئی ماہ سے حوثیز یہ اٹیک تو کر رہے تھے اسرائیل کی جانب، لیکن ان کے سارے میزائلز اور ڈرونز کو سکسیسفلی انٹرسیپٹ کیا جا رہا تھا۔ لیکن اس کا ایک ان کو فائدہ یہ ہوا حوثیز کو اور ایرانینز کو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایران ان کو سپورٹ کر رہا ہے، کہ ایلات پورٹ جو ہے اسرائیل کی وہ کافی حد تک نان فنکشنل ہو چکی ہے۔ ایلات پورٹ ریڈ سی والی سائڈ پر ہے اور وہاں پر بہت سے آپریشنز اب بند ہو چکے ہیں، کیونکہ وہاں پر ہر وقت سائرن بجتے رہتے ہیں، میزائل گرتے رہتے ہیں، انٹرسیپٹ تو وہ ہو جاتے ہیں، لیکن ایک خوف کی فضا میں کام کرنا بڑا مشکل ہے اور وہاں کے بہت سے ورکرز کی چھٹی ہو چکی ہے۔ تو اسرائیل نے زیادہ اپنی جو آپریشنز ہیں، جو اپنی امپورٹ ایکسپورٹ ہے، وہ حیفا اور تیل اویو سائڈ سے شروع کی ہوئی ہے، یعنی میڈیٹرینین سی کی جانب سے، اور ریڈ سی والا جو ان کا پارٹ ہے وہ متاثر ہوا ہے۔ تو جب حوثیز میڈیٹرینین سی والی سائڈ پر پہنچے ہیں، اسرائیل نے تب ان کو رسپونڈ کیا ڈائریکٹلی، فرسٹ ٹائم ایور۔ اس سے ایک یہ بھی چیز ظاہر ہوتی ہے کہ یمن کے حوثیز اور اسرائیل دونوں اس جنگ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک ایکسپرٹ ہیں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے، ان کا کہنا تھا کہ حوثیز کے ڈی این اے میں نہیں ہے کہ وہ پیچھے ہٹیں۔ ان کے ڈی این اے میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جب ہم ان کو پڑھتے ہیں، جب سٹڈی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کتنی بروٹل اگریشن بھی برداشت کی ہوئی ہے سعودی عرب اور سعودی لیڈ کولیشن کی، جب انہوں نے کتنی زیادہ بمباری کی تھی ان پر، لیکن وہ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے اور آخر کار سعودیز کو ان سے بات چیت کرنا پڑی۔ تو جب وہ اتنی بروٹل بمباری سے پیچھے نہیں ہٹے، مطلب ایک ساتھ ان کا جو نیبرنگ کنٹری تھا سعودی عرب، اتنی پاورفل فورس کے ساتھ ان پر چڑھائی کر کے اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا، تو یہ 2000 کلومیٹر دور بیٹھے دشمن سے کیوں ڈریں گے؟ اسرائیل سے۔ تو اس لیے حوثیز تو پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور اسرائیل کا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اسرائیل بھی ٹارگٹ کرتا ہے اپنے دشمنوں کو، لیکن یہ چیز ایک کلیئر ہے کہ اب اسرائیل کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ہر طرف سے ان کو حملوں کا سامنا ہے۔ بے شک ان کے جو دشمن ہیں وہ اسرائیل کے مقابلے میں زیادہ ایکوپ نہیں ہیں، ملیٹریلی یا ٹیکنالوجیکلی اتنے ایڈوانس نہیں ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی ایک وار آف آئٹریشن جاری رکھی ہوئی ہے، جس میں وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اسرائیل کو ضربیں لگا رہے ہیں۔ اسرائیل کے ڈیفنس آفیشلز کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم اسرائیل کے دشمنوں کے پیچھے تک جائیں گے، اور یحییٰ ساری جو کہ حوثیز کے سپوکس پرسن ہیں، ملٹری سپوکس پرسن، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ایک لانگ ٹرم جنگ کی تیاری کر چکے ہیں۔ حوثیز کے سپوکس پرسن اب ایک نیا نیریٹو یہ بھی دے رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ہماری یہ جنگ جو ہے یہ اپنی 5ویں سٹیج میں انٹر ہو چکی ہے، اور اسرائیل کے حملے سے اب سرٹنلی ہم اس سٹیج میں داخل ہو رہے ہیں جہاں پر جنگ مزید بروٹل ہوگی، اور ہم اپنے حملے مزید کنٹینیو رکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی حوثیز نے یہ بھی کلیم کیا کہ ایلات پورٹ کی طرف ہم نے ملٹیپل میزائلز اور ڈرونز کو داغا ہے، جبکہ اسرائیلی ملٹری کا کہنا ہے کہ ہم نے سکسیسفلی ان سارے میزائلز کو انٹرسیپٹ کر لیا ہے۔ اسرائیل نے یہاں پر امریکن میڈ ایرو 3 میزائل ڈیفنس سسٹم کا استعمال کیا ہے، جس نے یمن کی جانب سے آنے والے سارے میزائلز کو شاٹ ڈاؤن کیا ہے۔ کچھ اینالسٹ کا یہ بھی خیال ہے کہ اسرائیل نے یہاں پر امریکہ کو ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ اپنے پولیٹیکل معاملات کی وجہ سے ہماری سپورٹ کھل کر نہیں کر پا رہے، یا ہمیں بھی کوئی مجرم سمجھتے ہو، تو ہم خود ہی اپنے ہاتھ میں یہ فیصلے لیں گے اور خود ہی ایئر سٹرائکس کریں گے۔ تو کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اسرائیل نے یو ایس اور باقی اپنے جو ویسٹرن دوست ہیں ان کو پیغام دیا ہے یہ سٹرائکس کر کے کہ تم نہ بھی آؤ، ہم حملے جاری رکھیں گے اور ہم یمن کے اندر گھس کر بھی سٹرائکس کر سکتے ہیں۔
تو آپ یہ دیکھ لیں اس پورے ریجن میں ویریس گروپس جو کہ اسرائیل پر چھوٹے چھوٹے حملے کر رہے ہیں اور جواباً اسرائیل کے حملے بھی برداشت کر رہے ہیں. ان میں یمن میں انصار اللہ ہے, حزب اللہ ان کے بالکل نیبرز میں ہیں اسرائیل کے, پھر اسلامک ریزسٹنس گروپس ہیں, اور پچھلے دنوں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ حوثیز نے حزب اللہ کے ساتھ بھی نہ صرف الحاق کیا بلکہ اسلامک ریزسٹنس گروپس کے ساتھ بھی الحاق کیا عراق اور سیریا کے اندر, اور اسی وجہ سے شاید یہ میڈیٹرینین سی کی طرف سے بھی حملے کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کیونکہ وہ کلوز پراکسیمیٹی میں ہیں سیریا اور عراق کے. تو وہاں سے انہوں نے ان حملوں کی ساری پلاننگ اور ایگزیکیوشن کی ہے ان گروپس کے ساتھ مل کر, اور ان سب کو ایران سپورٹ کر رہا ہے. ان گروپس کو ایران کے ایکسس آف ریزسٹنس میں بریکٹ کیا جاتا ہے اور یہ سب اب اسرائیل کے خلاف کام کر رہے ہیں. اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح ایران نے حوثیز کو جدید میزائل پرووائڈ کیے ہیں, اور ساتھ ہی حزب اللہ کی آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے ان کی میزائل کیپیبلٹی کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ وہ جنگ کی صورتحال میں اسرائیل پر کس طرح میزائل حملے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ان گروپس کے علاوہ ایران کی اپنی بھی ڈائریکٹ ایک چپکلش چلتی رہتی ہے اسرائیل کے ساتھ, اور اسی وجہ سے جو ملٹری اور ڈیفنس ایکسپرٹس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیلی آرمی پر اب دباؤ بڑھ رہا ہے کیونکہ ان کو ملٹیپل فرنٹ سے جنگ کا سامنا ہے, اور اس لیے ان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے. اسرائیل کی اسٹریٹجک ڈیپتھ بھی بہت کم ہے, جیسا کہ ہم نے ایک دو ویڈیوز میں ڈسکس کیا ہوا ہے کہ ان کی بہت کم لمبائی ہے اور بہت ہی کم چوڑائی ہے. کئی جگہوں پر تو یہ 50 کلومیٹرز تک بھی نیرو ہو جاتا ہے. اسرائیل 420 کلومیٹرز کے قریب ان کی لینتھ ہے. تو زمینی ڈیپتھ نہ ہونے کی وجہ سے بھی ان کے ڈیفنس کو بہت زیادہ خطرات لاحق ہیں, اور اب تو ان کو ایئر فورس کو بھی ایکٹیو کرنا پڑ گیا. یمن کی سٹرائکس کے بعد ہم نے دیکھا ہے تو ان کی جو اوور آل ملٹری کیپیبلٹی ہے اس پر مزید پریشر بڑھے گا, مزید ٹروپس کو ہائر کرنا پڑے گا انہیں, اور آلریڈی ایک چھوٹا ملک ہے, کم پاپولیشن ہے, اور اس کا جواب پھر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ان کے جو اتنے زبردست دوست ہیں ویسٹ میں, یو کے اور یو ایس جیسے, یہ ان کو ٹاپ ٹیکنالوجی پرووائڈ کرتے رہتے ہیں, ٹاپ ملٹری ایکوپمنٹ, میزائلز, ایئر ڈیفنس سسٹم, فائٹر جیٹس. اب دیکھیں نا ان کے پاس امریکن میڈ ایڈوانس F-35 اسٹیلتھ فائٹر جیٹس ہیں اور ملٹیپل لیئرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم. تو ایک سٹرونگ ملٹری پیکج امریکہ ان کو پرووائڈ کرتا ہے ان کی اسی ولنریبلٹی کی وجہ سے, کیونکہ ولنریبل تو یہ ہیں اور چاروں اطراف سے جو ان کو ایک ہائبرڈ وارفیئر کا سامنا ہے. اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کیا اس ہائبرڈ وارفیئر کو اسرائیل سسٹین کر پائے گا. یمن کی بات کریں تو حوثیز وہاں پر محض ایک میلیٹنٹ گروپ نہیں رہ گیا, وہ تو ایک پراپر سیاسی فورس ہے وہاں پر, اور لوگ ان کی صفوں کو جوائن کر رہے ہیں ان کے اسی نیریٹو کی وجہ سے جو ان کا اینٹی اسرائیل نیریٹو ہے. تو وہاں پر وہ ایک پراپر فورس بن چکے ہوئے ہیں جس کو سعودی عرب بھی تسلیم کرتا ہے, اور یمن کی گورنمنٹ بھی ان سے بات چیت کرنے پر مجبور ہوتی ہے. تو یمن جیسے اتنے بڑے کنٹری کی سب سے بڑی فورس سے بھی اسرائیل اب پنگا لے چکا ہے, اور ڈیفینیٹلی اس کے دشمنوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس پورے ریجن میں. یہ ساری چیزیں اسرائیل کے فیوچر کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہیں جو خود اسرائیل کو بھی پتہ ہے. ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں اسرائیل اس تھریٹ کو ذہن میں رکھ رہا ہے کہ یمن جیسے اتنے بڑے ملک کی اتنی بڑی فورس سے پنگا. انصار اللہ کی تو ہم نے ہسٹری دیکھی ہے, وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, پیچھے ہٹنا ان کے ڈی این اے میں نہیں ہے. تو کیا اسرائیل پیچھے ہٹے گا یا یہ جنگ مزید ایسکلیٹ ہوگی, اور ایسکلیٹ کس طرح ہوگی اگر ہم ان کے ڈسٹنس کو دیکھیں جو کہ 2000 کلومیٹر سے زائد ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یمن اور اسرائیل کے درمیان معاملات آگے کیسے چلیں گے؟ کامنٹ کیجیے. اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں, ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے اور پاکستان سے جن کی مین سٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں.